تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر آزمائش، ہر امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ کامیاب کیا، نتیجے کا اعلان کیا، 100% نمبر حاصل کیے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تعمیر مکمل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیٹا کہہ رہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اے میرے والد، آپ کر گزریے جو آپ کو آرڈر ہے، جو آپ کو حکم ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا فرما رہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پاؤ گے۔ میرا عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے تیار کیا، اور میرے عزیز ساتھیوں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے، بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ فطری محبت ہے، والدین کی محبت اولاد کے ساتھ فطری ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہے کہ یہ محبت حکم کی تکمیل میں حائل نہ آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، والد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے آرڈر ہوا ہے، حکم ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کہتا ہے دونوں نے اس آرڈر کو مانا، اسلما۔ علماء تشریف فرما ہے، اسلم اسلما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے آرڈر کے لیے، میرے عزیز ساتھیوں، حکم ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر لیا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام فرما رہے کہ آپ اپنے آنکھوں کو بند کر دیجئے تاکہ یہ محبت جو والد کے بیٹے کے ساتھ فطری طور پر ہوتی ہے کہیں یہ حکم کی تکمیل میں حائل نہ آ جائے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چھری چلا رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز آئی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آواز آتی ہے کہ آپ نے
کو سچا کر کے دکھایا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور اللہ رب العزت بیٹے کے بجائے وہ چھری اس دمبے پر چلاتے جو کہ جنت سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسلام دین مذہب قربانی، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ بیٹے کے بجائے یہ چھری اللہ رب العزت نے ایک دمبے پر چلائی۔ ورنہ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر بیٹے پر چلائی گئی ہوتی تو یہ سنت، اگر یہ طریقہ کار چلا آتا تو میرے عزیز ساتھیوں آج بیٹے ذبح ہو رہے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان فضل ہے کہ انہوں نے دمبا بھیجا، امتحان اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی لی، اور انہوں نے اس امتحان اور آزمائش میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 100% نمبر حاصل کیے۔ اللہ رب العزت نے نتیجے کا اعلان کیا، آزمائش اور امتحان لیا، اس میں کامیاب ہوئے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس سنت کو اللہ رب العزت فرما رہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سنت ہم نے پھر باقی امتوں میں جاری اور ساری کر دی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کی جو سنت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ میں ملت ابراہیمیہ پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے مشرب پر ہوں۔ قربانی کا سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو اپنے امت میں جاری اور ساری رکھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ سنت ہر امتی کے لیے جو صاحب استطاعت ہو، اور اللہ رب العزت نے جس امتی کو طاقت دی ہے اس کے لیے واجب، لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔